یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے دوستوں، میرے دوستوں، کل بات چل رہی تھی کہ یہ جو آج مغرب میں رات شروع ہو جائے گی، تو حدیث میں نے سنائی تھی جس کا مفہوم ہے کہ اس کی رات میں عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ عبادت کیا ہے رات کی؟ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جیسے آج رات کو کہیں گے شب جمعہ، شب جمعہ، تو رات شروع ہو جاتی اسلام میں اصولی طور پہ مغرب کے بعد۔ عشاء کی نماز رات میں ہے، عشاء کی نماز مغرب کے بعد اگلا نظام چل پڑتا ہے۔ تو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تھکا ہوا ہوں، یا میں ڈیوٹی بڑی میری سخت ہے، 12 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے میں رات کی عبادت نہیں کر سکتا، صبح پھر میں نے بچوں کے لیے کمانے کے لیے جانا ہے۔ ہر آدمی کی جیسی آسانی نہیں ہوتی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد اگر 2 رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت سے، 5 منٹ دعا کر لے، کوئی تسبیح کر لے، تو تھوڑی سی تلاوت کر لے، عبادت تو ہو گئی۔ عبادت تو یہ بھی ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے تہجد کا جسے کہتے ہیں، آج کل غالباً 5 بج کے کتنے منٹ؟ 29۔ اچھا چلو 29 منٹ، چلو جتنا منٹ، اس سے کو آدھا گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم ہے نا، وہ ٹائم بہت قیمتی ہے، وہ ٹائم بہت۔ لیکن کسی کا عذر ہے تو ہے یہ نفلی کام، چونکہ تو نفلی کام کے لیے اپنی جان جو آگے فرائض ہیں وہ خراب ہو جائے تو نفلی کاموں کے لیے فرائض داؤ پر ہی لگا دیں۔ تو کتنے لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں پوری رات، پھر روزہ رکھتے ہیں، اچھا طرح سحری کھاتے ہیں، پھر فجر میں اتنی نیند آتی ہے، رات سوئے نہیں ہوتے کہ فجر کی نماز گئی، وہ سمجھتے چلو پوری رات عبادت کی تھی، فجر نہیں بھی پڑھی، رات تو ساری لائی ہوئی، آج رات لگی ساڑی، پوری رات کو بندہ سویا رہے، پوری رات کچھ نہ کرے، عشاء کی نماز پڑھ لے باجماعت اور فجر باجماعت پڑھ لے، یہ اس آدمی سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ جس نے ساری رات عبادت کی اور فجر چھوڑ دی۔ نفلی عبادت جو نفلی عبادت، ایک آدمی 60 سال کی نفلی عبادت بلوائے ایک طرف، اور ایک طرف تکڑی میں 2 رکعت فجر کی رکھ دے، کس کا بوجھ زیادہ ہوگا؟ کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ بولو، فرض کا، فجر کا جو فرض ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا عبادت کے چکر میں کہیں فرض نماز نہ رہ جائے۔ فرض ہیں، فرض۔ پھر میں نے کل عرض کیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، ملتی جلتی روایتیں ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، مثلا میں سمجھتا ہوں میرے اندر یہ نقص ہے اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ معافی نہیں دیتے، اور اگر میں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی توفیق سے توبہ کر لوں، پھر معافی مانگوں تو ہوگی، مغفرت ہو جائے گی۔ کیونکہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ بولو، ہاں، یہ جو توبہ کی واشنگ مشین ہے نا، واشنگ مشین میں جتنے بھی گندے کپڑے ڈال دو، 2 3 4 چکروں کے بعد کپڑے، تو توبہ کی جو واشنگ مشین چل رہی ہماری آخری سانس تک چل رہی ہے۔ کب تک چل رہی؟ اور اللہ کی دیکھو رحمت، دیکھو اس کا کرم، دیکھو کہ جب فرشتے کو بھیجتا ہے نا میرے بندے کی روح نکال، تو فرشتے کو اللہ نے پتا کیا حکم دے رکھا ہے؟ روح کدھر سے نکالنی ہے؟ پیر کے انگوٹھے سے۔ کدھر سے؟ اور اسے حکم ہے آہستہ آہستہ نکال، اور مرنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے، مرنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پیراں جان ہو گئی، اور یہ پنڈلی اس پنڈلی کے ساتھ یوں جڑ جاتی ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے میرا کام مکن گیا، اور اللہ فرشتے سے کہتے ہیں آہستہ آہستہ نکال، اخیر تک میرے بندے کی زبان نہ چھیڑی، میں انتظار میں ہوں، اب بھی کہہ دے میری توبہ۔ زبان نہ چھڑی ہے، نہیں ہن بھی کہہ دے میری توبہ، میں مان لاں گا، کیونکہ جو روح نکلی نہیں ادھر نکل دی پئی ہے، زبان نہیں چھیڑ دے، ہن بھی کہہ دے۔ تو توبہ کی واشنگ مشین آخری سانس تک چل گئی۔ اس لیے بھائی آخری سانس کب ہے یہ نہیں پتا، مسئلہ یہ۔ کل بدھ کا دن تھا، جتنے کل فوت ہوئے نا بدھ کو فیصل آباد میں، انہیں پرسوں منگل کو پتہ تھا، اور جتنے آج فوت ہونے ان کو پتہ ہے آج گھنٹے، ایک دن میں فیصل آباد میں کتنے مرتے ہیں۔
اور جنہوں نے کل جمعے کو فوت انہوں نے پتہ ہے. تو چونکہ یہ پتہ نہیں آخری سانس کب ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے. توبہ پہلے روزے سے شروع کروں گا کہ رمضان آ رہا ہے، بس توبہ کر لینی، اب سارے بھڑے کام چھڑ دینے. مجھے رمضان آنا زندگی پتہ تو نہیں، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اب بڑے قبرستان کھلو جو روز جنازے ہوتے یا کوئی 5-7 دن ناگا بھی ہوں تھے، ناگا بھی ہوں تھے. تو چونکہ پچھلی یہ بہت بڑی میری غلطی آپ کی غلطی ہوگی اگر اس انتظار میں رہے. پہلے روزے تو نماز شروع کر دی، پہلے روزے تو تلاوت، پہلے روزے تو آپ گناہ چھڑنا، پہلے روزے تو آپ پہاڑا کام چھڑنا، اے آپ چھڑنا ہے برائی چھڑنی. ابھی بیٹھے کہ نہیں بس میری یہ نہیں کام کرنا، یہ غلط ہے. اس رات میں جن کی ان میں ایک بھائی وہ ہے جو شرک کرتا ہو. سیدھی بات ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، سورج کی کرتا ہے، کسی اور کی کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، عزیر کو بنا رکھا ہے. تو جس نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ان کی تو ہونی نہیں معافی، ہاں اگر توبہ کر لے. اور دوسرا فرمایا جس کا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، ماں باپ کا نافرمان. کن کا نافرمان؟ ماں باپ. اب ہم کتنے بھی بڑے ادب والے ہیں نا ماں باپ کے، ہماری خواہش اندر سے یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے ماتحت چلیں. ماں باپ میرے کتنے بھی اچھے بچے ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، اندر سے خواہش کیا ہے کہ ماں پیو ساڈے، میں بڑا ہو گیا، کاروبار میرے کو، جداد سارا کمانا میں، سارا کچھ میرے کو، اور میں بڑا سمجھدار ہوں. فلاں جگہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، مسجد میں خزانچی ہیں، فلاں جگہ میں فلاں جگہ. تو لوگ مینوں آ کہ رانا صاحب، شیخ صاحب، خواجہ صاحب مشورے کرتے، لوگ میرے کو آ کے فیصلے کراندے ہیں. تو ماں پیو مجھے تک نہیں سمجھ آنی میری کہ میں ایڈا سیاح ہو گیا، یہ اجے بھی مینوں نیانا سمجھی جاتے، اتنے آ کیتا اتنے آ کیتا. اندروں ساڈے کہ میرے متحد چلن، اور ماں پیو بھی سمجھن ڈے میرا نیانا. اے ہن مسئلہ بنیا، میچ پہ گیا نیک بچیاں کا، بھڑیاں کا نہیں، بھڑے کا کتے کھاتے نہیں گنے پہ. تو بھائی ہم نے ماتحت چلنا ہے یا انہوں نے چلنا ہے ماتحت؟ یہ تو حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ برکت نہیں ہے، برکت تمہارے بڑوں کو بڑا مان کے چلیں گے تو بہت کچھ دیکھیں گے. اس لیے ماں باپ کا نافرمان، اس کی ہم اپنے پاس سے بعض اوقات غلطی سے مفتی بن جاتے ہیں، حالانکہ ہم مفتی نہیں، عالم نہیں، حافظ قاری بھی نہیں ہیں. ہمیں تو غسل کا باب بھی پورا نہیں آتا. غسل کے کتنے مسائل ہیں، دن فرض ہی پتہ نا، پورا باب کا نہیں پتہ تھا. ہمیں تو نماز کے پورے مسائل نہیں پتہ، بڑی آسان چلو فرض سے سنتا یاد ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں معاملات ہوتے ہیں، بیوی کے، امی کے، ابا جی، بھੈਣਾں بھراواں دے، کوئی اِداں بھراواں دے سارے اسی وہ اپنے حساب نال ذہن لا کے نا اِداں نہیں، آ دین دے حساب نال اِداں دین کہندا، کدی ماں کی کرتی، کدی ابے کی کرتی، کدی آؤ کرتی. مفتیوں سے پوچھا کرے، علماء سے پوچھا کرے ان کے حق کیا ہیں. اس لیے بھائی کوئی آدمی اگر سمجھتا ہے کہ ماں باپ کے بالکل نیچے ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، بادب ہو جائے ان کا، ورنہ معافی نہیں ملتی، ورنہ معافی. اور تیسرا بھائی کینہ رکھنے والا، جس کے اندر کینہ ہے، کیا ہے، اندر اگ لے کے بیٹھا، ویلا آیا دساں گے، یہاں کا ویاہ آنا نا، وقت آ لوے دساں گے. اجے تو ہر دن اجے نہیں، وقت آئے گا دساں گے، آ جاتا وقت، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ استقبال رمضان کیسے کرتے تھے؟ یہ مہینہ استقبال رمضان کا، شبان کا، آج شبان کی کیا تاریخ ہوگی؟ 14. فرمایا ہم اس طرح استقبال کرتے تھے رمضان کا کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سے اگر کسی نے کسی سے قطع رحمی کر رکھی ہے تو میری مجلس سے اٹھ جائے. میری مجلس سے کون اٹھا رہا ہے؟ رحمت للعالمین اسے اپنی مجلس میں برداشت نہیں کر رہے. اسے اپنی مجلس میں کس کو؟ جس نے کیا کی ہے؟ بولنا چولنا چھوڑا، قطع رحمی کی ہے، بٹ رکھے اندر. ساری مجلس بیٹھی تھی، ایک اٹھا اور چلا گیا. تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا اور اس نے آگے بتایا کوئی نہیں سرکار تہاڈی گل پوری کریں. آپ نے پھر پوچھا اس سے کہ کدھر گیا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہ یا رسول اللہ وہ خالہ سے بول چال بند تھی، معافی منگے ہیں جا کے. خالہ نہ بول چال بند تھی، کی کریں ہمیں؟ تو گویا جس کی بول چال بند ہے، کینے ہیں، قطع رحمی کر بیٹھا ہے، حضور اپنی مجلس چ بہن اتنے نہیں بہن دین دے، ہوئے کوثر چ کول کھلا رہن گے. اس لیے بھائی دیکھو اس کو. اور علماء نے لکھا ہے علاج اس کا، کسی کا
ਬਾਜ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਅੱਗ नहीं मुक्की मेरी अंदर दी, इतने साठ नहीं मुकता पे मेरे। उसका बेहतरीन इलाज मैंने उस दिन व्यक्त किया था कि जो दुआएं आप अपने लिए मांगते हैं ना, दोनों जानों के, अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए मांगते हैं, अपनी बहनों के लिए, उसके लिए मांगनी शुरू कर दो। निकलनी है कोई नहीं इतों, इतों बड़ियाँ औखियाँ निकलनियाँ, पर इतों निकलते नाल कीना भी ला जाएंगे, उसके लिए दुआएं शुरू कर दो। और भाई जादूगर का भी, जादू कराने का यदि मफरत भी, अब लोग जादूगर नहीं है लेकिन जादूगरों से तल्लुक बनाए हुए। क्या बनाए हुए? देखो पहले लोग ना कुरान पढ़ते थे, समझते थे, अब चूंकि कुरान बहुत परे चला गया, अब कुरान कहाँ चला गया? मौलाना रोज दरसे कुरान में कुरान समझाते हैं, कितने बैठे थे? 5 या 6, वो भी माशाल्लाह मेरे रगे समझ आती भी कि नहीं आती भी, कोई होंगे जो बड़ा समझदा की हो रही गल। अब कुरान समझने का प्रोग्राम, रमज़ान आता पढ़ने का बन जाता समझने का। पहले लोग चूँकि कुरान समझते थे, पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पता था कि अल्लाह ने कहा खुशकी और तरी में जितनी मुसीबतें परेशानी है इंसान तेरे अपने अमाल की वजह से। इसलिए फिर क्या होता था, हज़रत अली चले जा रहे, ठोकर लगी ना, तो कहने लगे अली आज क्या गलती की, क्या गुनाह हुआ? अपनी गलती गुनाह सोचने लग गए, हालांकि बड़े ही पाकीज़ा लोग थे वो, फिर भी क्या सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती गुनाह हो गया ना, ठोकरें लग रही हैं। और हम क्या करते हैं, कोई मसला बनता है, अपने गुनाह याद नहीं आते, लगता साढ़े ते किसी ने कराया है कुछ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ यानी हर वक्त शक साढ़े ते किसी ने। इसलिए इन जादूगरों का बड़ा ही कारोबार चल रहा है। अक्सरियत इनकी जादूगर भी नहीं है, साइकाट्रिस्ट है, दिमाग बड़ा तेज़ है, बेवकूफ़ बनाना जानते। तो फिर क्या हो रहा है, वो कहता बिल्कुल जी तुहाडे करीबी अजीज़ आ, और औरत ये औरतें जांदियां ना, उन्होंने को औरतों का आपस रौला, औरत आ और बहुत करीबी आ, तुहाडी बनदी नहीं उहदे नाल। कोई ना कोई औरत दे दिन च आ जाती, हाँ फलानी, चलो वो शक्लां पढ़ लेंदे आ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈ ਕੋ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਕਈ ਰੰਗ ਆ। ਜਾਦੂ ਕਈ ਕਲਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਦੂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਦਬਲ ਕੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਨਾਂਗਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਤਾ ਦੇ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਰੋਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮਲ ਜਾਦੂਗਰ ਨਜੂਮੀ ਬੰਗਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ, ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।